rather than the Afghanistan interim government, signaling a downgrading of diplomatic recognition. The change means that Islamabad will now view the Taliban government as imposed rather than representative of the Afghan people will. اب بات اس ٹائم یہ کہ پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کی رجیم کو یہ کہہ دی کہ یہ کابل یہ افغان رجیم ہے. اب افغان رجیم اور افغانستان گورنمنٹ یا افغانستان انٹرم گورنمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. رجیم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ زبردستی آئے ہیں یا ان کو کسی نے امپوز کیا لوگوں کے اوپر. سو کہیں نہ کہیں ہمیں ریلیشن شپ پاکستان اور افغانستان کے ڈیٹیریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں بھی آپ سے لیٹسٹ خبر بھی شیئر کرتا ہوں کہ اس ٹائم بارڈر پر ہو کہہ رہا ہے, لیکن خرم ایجنسی کی میں نے بات کی, اس کو بات کو سنیے گا. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی بہت اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک ریسنٹلی سورس نے ایکسپرنٹ ٹرائبیون کو, کہ میں پوری رات سے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو یاد ہے میں رات کو 2 بجے لائیو کر کے سو گیا تھا, بٹ میں صبح 7 بجے تک میں اٹھا رہا, میں نہیں سویا بیکاز مجھے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا تھا. تو میں ڈفرینٹ سورسز کو چیک کر رہا تھا, ٹویٹر کو, سارے سورسز کو دیکھ رہا تھا. فائنلی پھر ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ میں آج پاکستانی ٹائم کے مطابق 2:40 پہ یہ ویڈیو بناؤں. اب بات سنیے گا. ایک سورس نے پاکستان کا ایک بہت کریڈیبل نیوز چینل ہے ایکسپریس ٹرائبیون, ایکسپریس نیوز. ایکسپریس ٹرائبیون جو پاکستان کا نیوز پیپر ہے, اس کو ایک سورس نے, ایک سینئر پاکستان کے آفیشیل نے نام لیے بغیر یہ بتایا ہے کہ that this recalibration forms part of multi-pronged strategy to exert maximum pressures on a Taliban regime. This is the price they have to pay for supporting the terrorist outfits. اب پاکستان کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اب پاکستان اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے ایک نئی اسٹریٹجی پر آ گیا, اس کو کہتے ہیں ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی. اب ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے سنیے گا. ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میرے پر اٹیک کیا, ٹھیک ہے, میں نے اس اٹیک کو ریپلس کیا, پلس میں آپ کے ٹیریٹری میں آیا, میں نے وہاں پر بھی اٹیک کیا, میں نے آپ کی ٹیریٹری میں گھس کے اپنے ڈرونز بھی بھیجے, میں نے سارے کے سارے ٹیررسٹ کو دیکھا نشانہ بنانے کے لیے, اور میں نے جو ہے وہ اپنے فائٹر جیٹس کو بھیج کر اٹیک کیا. مطلب میں اٹیک صرف ایک جگہ پر نہیں کر رہا, بارڈر پر نہیں کر رہا, میں ہر جگہ سے اٹیک کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی, بٹ میں آپ کو اور آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہ ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے. ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ڈفرنٹ فرنٹ پر لڑائی کریں. آپ ایک فرنٹ پر لڑائی نہیں کریں, آپ ڈفرنٹ فرنٹ پر لڑائی کریں. وہ کیسے, اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا. تھینک یو. اب یہ بات سنیے گا, پاکستان اور افغانستان کا یہ بارڈر ہے, یہ گرین لائن جو میں بنا رہا ہوں یہ پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے, اور لڑائی بیسکلی اسی بارڈر کے اوپر ہی ہو رہی ہے. اوکے, ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جا کے کابل پہ بھی ایئر اسٹرائک کر رہا ہے, یہاں پہ ایئر اسٹرائک بھی کر رہا ہے پاکستان, پورے کے پورے افغانستان پہ اپنے ڈرونز بھی اڑا رہا ہے. ڈفرنٹ ڈرونز جو ہوتے ہیں, جو کہ کاماکازی ڈرونز ہیں یا سرویلنس ڈرونز ہیں, وہ اڑا رہے ہیں پورے افغانستان میں. پلس پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی اس ٹائم افغانستان کے بارڈر کے اندر گھس کے اپنے آپریشنز کر رہی ہے, اور پلس انٹیلیجنس آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی, یعنی آپ صرف ایک جگہ پر اٹیک نہیں کریں, آپ ایئر سے بھی اٹیک کریں, آپ الیکٹرانک وارفیئر بھی کھیل رہے ہیں, اور آپ اس کے علاوہ باقی اور چیزیں بھی جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے آپ کا جو دشمن ہے وہ بلر ہو رہا ہے, وہ ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہو رہا ہے. اچھا, میں ایک اور بڑی اہم آپ کو بات بتاؤں. میں نے 2 دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا جب نور ولی محسود کو مارا گیا افغانستان میں تھرسڈے کی رات کو, تو ہمارے پاس خبریں آئیں کہ افغانستان میں اسٹرائک ہوئی ہے. اب جب اسٹرائک ہوئی اس کے بعد ہمیں کچھ اور خبریں آئی ہیں ملٹیپل سورسز سے کہ جس ٹائم یہ اسٹرائک ہوئی ہے اس ٹائم افغانستان کابل کا جو بہت سارا علاقہ تھا, اس سارے کے سارے علاقے میں ایک دم سے بلیک آؤٹ ہوا ہے, کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ جیم ہو گیا. اب ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے پاس آ گئی ہے ٹیکنالوجی الیکٹرانک وارفیئر کی. الیکٹرانک وارفیئر کا مطلب ہے کہ آپ دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے وہاں پہ ڈرونز بھیجتے ہیں. اپنے ڈرونز جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کی گاڑی یا آپ کا جس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اس کی گاڑی کہاں موو ہو رہی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ سگنلز بھیج کر اس علاقے کے ارد گرد, یا ایک سے مثال کے طور پہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے تو اس کے ارد گرد جو 1 سے 2 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں پہ کمیونیکیشن سسٹم بلاک ہو جاتا ہے. جو آپ الیکٹرک سگنلز بھیجتے ہیں, جو ٹیکنالوجی پاکستان کو چائنا نے دی ہے, جو کام پاکستان نے بھارت کے ساتھ ڈالا ہے, اس کا ایک چھوٹا نمونہ پاکستان نے پیش کیا ہے تھرسڈے کی رات کو, جب یہ مسعود کو فارغ کیا گیا, اس کو مارا گیا جو ٹیررسٹ تھا. اب اس بات کو سنیے گا. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا, جو 1 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے جہاں پر طالبان کے یہ ٹیررسٹ کو مارا گیا, اس پورے علاقے میں ہمیں خبریں ملی ہیں کہ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, کوئی کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. تو اس اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج نہیں دیں گے باہر کہ باہر والی سائٹ پر جو ہے وہ ہم پر اٹیک ہو رہا ہے, ہمیں بچانے کی آپ لوگ کوشش کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے, اور آپ میسج بھی نہیں دے سکتے, آپ فون کال بھی نہیں کر سکتے, اور کچھ عرصے تک جب تک آپ کا آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ سارے کا سارا
علاقہ بلیک آؤٹ رہتا ہے, اور جب آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے ڈرونز واپس چلے جاتے ہیں, آپ کا دشمن کھڑک جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور سارے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, اور ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اب اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے جو ہمیں بہت ساری اور رپورٹس مل رہی ہیں ڈفرنٹ سورسز کے مطابق, کہ اس ٹائم پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے, پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ فی الحال گرم ہے, وہ کم نہیں ہوا. میں کیونکہ اس ٹائم بہت سارے جو ہے وہ بارڈرز کو بہت ساری جو اس ٹائم نیوز ایجنسیز ہیں جو باہر کی ہیں, میں پھر کہتا ہوں یہ سارے کی ساری جو میں آپ سے خبریں شیئر کر رہا ہوں, یہ میں پاکستان اور بھارت کے ایون افغانستان کے میں نیوز چینل سے شیئر نہیں کر رہا. موسٹ آف دا نیوز آئی ایم شیئرنگ, موسٹ آف دا انفارمیشن آئی ایم شیئرنگ ود تھرڈ پارٹیز جو کہ نیوٹرل ہیں, جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. نیکسٹ بات سنیں گا. نیکسٹ انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی آفیشیل ہیں انہوں نے اپنا نام بتائے بغیر ایک بات بتائی ہے کہ دیٹ کلیشز بروک آؤٹ یسٹرڈے ایوننگ آن دا سرکو بارڈر ان دا کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ. کرم ٹرائبل ڈسٹرکٹ پہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے سب سے پہلے جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا. میں آپ کو وہ بارڈر دوبارہ دکھاتا ہوں, وہ میں آپ کو میپ دوبارہ دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے. اوکے, دیر وی گو. یہ لڑائی ہوئی کہاں پہ, میں آپ کو دوبارہ وہ میپ دکھاتا ہوں کہ اصل میں بارڈر کس جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے. اس میپ کو دیکھیے گا غور سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جگہ, یہ جو میں نے, اوکے, یہ پاکستان کا خرم بارڈر, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماؤنٹین ایک ڈیپ ان سائڈ افغانستان ہے. یہ ماؤنٹین نہیں, یہ بارڈر ہے, اور یہ بارڈر افغانستان کے ڈیپ ان سائڈ افغانستان جاتا ہے. یہ والا بارڈر میں بتا رہا تھا, یہ والا بارڈر, میں اس بارڈر کی بات کر, یہ کلوز اپ میپ ہے. اوکے, ایک سیکنڈ, دیر وی گو. یہ کلوز اپ میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا. یہاں پر یہ جو یہ نوک ہے یا جو بارڈر ہے, یہاں پر اٹیکس ہوئے ہیں. اس جگہ پہ اٹیکس شروع کیے ہیں افغانستان نے, اس جگہ پہ اٹیکس شروع کیے ہیں, اور تینوں طرف سے اٹیکس کیے گئے ہیں. اور ہمارے پاس اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ڈرونز بھی اڑے ہیں, یہاں پہ ڈرونز بھی اڑے ہیں, اور افغانستان اپنے ٹینکس بھی لے کر آیا ہے اس جگہ پہ. غالباً افغانستان کی یہ اسٹریٹجی تھی جو میں سمجھ رہا ہوں, ان کی ملٹری اسٹریٹجی, اگر آپ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, ان کے خیال سے کہ یہ والی جگہ ہے یہ بہت پاکستان کی یہ سینسیٹیو جگہ ہے, اور اس جگہ پہ وہ تینوں طرف سے اسٹرائک کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی, اوپر سے بھی, اور اس سائڈ سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں, جس سے پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ پریشر میں آئے گی. لیکن پاکستان نے فوراً سے جو ہے وہ ایک فیئرس رسپانس دیا ہے, اور دشمن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا, اور دشمن کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ٹھکائی ہوئی ہے, اور افغانستان کے جو افغان طالبان کے 4 میجر جو ان کے ٹینکس ہیں ان کو تباہ کیا ہے. نیکسٹ بات سنیں گا. نیکسٹ امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا پاور آ رہی ہے, اس کے بعد یہ پاور آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان فورسز آف انیشیٹنگ این انپرووکڈ فائرنگ اینڈ شیلنگ آن پاکستانی بارڈر ٹروپس. پاکستان کے بارڈرز پر شیلنگ, پاکستان کے بارڈر ٹروپس جو پاکستان کی فوج ہے اس پر شیلنگ ہوئی ہے, اس پر فائرنگ ہوئی ہے, اور پھر ایونچولی پاکستان نے جو ہے وہ پھر جو افغانستان کی طرف سے جو ٹیررسٹ نے اٹیکس کیا ان کو نیست و نابود کیا گیا, ان کو نشانہ بنایا گیا. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم افغانستان کے پاس جو ویپنری ہے وہ کون کون سی ہے, اور یہ کیوں افغانستان کے پاس اتنی سوفسٹیکیشن آئی ہے, میں اس کی بات کروں گا, بیکاز یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. بیکاز ہمارے پاس اس سے پہلے اتنی ایکوریٹ رپورٹس نہیں تھی, لیکن ہمارے پاس اب یہ بہت ایکوریٹ رپورٹ ہیں. دیکھیے بات سنیں گا. افغانستان کے پاس صرف ڈرونز بھی ہیں جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا. افغانستان کے پاس نائٹ ویژنز بھی ہیں. ریممبر, نائٹ ویژنز کا یہ مطلب ہے کہ آپ رات کو بھی اپنے دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں, رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس بھی نائٹ ویژنز ہیں, لیکن افغانستان کے پاس کیوں ہے نائٹ ویژنز؟ نہیں ہونے چاہیے, ان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ہونے چاہیے, بٹ پاکستان کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, بیکاز پاکستان کے بینیفٹ میں نہیں ہے کہ افغانستان کے پاس کیوں ہے. الٹا ایک اور خبر آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈیفینسز کو بنانا چاہتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کا جو کولیبوریشن ہے, وہ کولیبوریشن جو ہے وہ پاکستان اس کو بڑی قربت سے دیکھ رہا ہے, اور آنے والے ٹائم پہ پاکستان کے اس کے خلاف ایکشن لینے ہوں گے, اور وہ لے سکتا ہے. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ a lot of analysts are believing that the Islamabad Taliban conflict could have far reaching implications for the volatile region with a heavy presence of these terrorist groups یا these military groups. اب بات اس ٹائم یہ militant groups, بات اس ٹائم یہ کہ جو پاکستان افغانستان کے درمیانی کانفلکٹ چل رہا ہے پچھلے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں یہ معاملہ نظر آ رہا ہے, ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً. یہ سارا معاملہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس میں بھارت کا بھی رول ہوگا, اس میں ایران کا بھی رول ہے, اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز کا بھی رول ہے, اور بہت امپورٹنٹلی اس میں رشیا, قطر, سعودی عربیہ, امریکہ, ان سب کنٹریز کا رول ہے, بیکاز اور چائنا کا بھی رول ہے. ان میں سارے کے سارے کنٹریز کے سٹیکس ہیں, اور سارے کے سارے کنٹریز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ لڑائی جتنا جلدی ہو سکے یہ رکے, بیکاز اگر یہ لڑائی یہ بڑھے گی تو کل کو یہ باقی کنٹریز کے بارڈر پر بھی یہ لڑائی آ سکتی ہے. یہ ٹیررسٹ بھاگ کے ان کنٹریز میں جا کر بھی اٹیک کر سکتے ہیں, جس سے ان کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں, ڈیسٹیبلائزیشن آ سکتی ہے. اگلی بات سنیں. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم یہ بات ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق جو اس ٹائم بارڈر کراسنگز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. ٹریڈ
کے رستے فی الحال پاکستان اور جو افغانستان کے تھے وہ فی الحال بند ہو چکے ہیں، بیکاز پاکستان واحد رستہ ہے افغانستان کے لیے جہاں سے افغانستان کی ٹریڈ ہوتی ہے. افغانستان کا سامان کراچی پورٹ پہ آتا ہے، پھر وہ پھر پاکستان جو ہے وہ کراچی پورٹ کے تھرو وہ بھیجتا ہے باہر. تو افغانستان کا پاکستان نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، بلاک کیے ہوئے ہیں تاکہ افغانستان کو ٹائٹ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح کے معاملات مت خراب کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، ہم نے بہت عرصے تک آپ کے لوگوں کو پالا رکھا، آگے بھی رکھیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ معاملات کو بہتر کریں، ہمیں تنگ کرنے کی کوشش آپ مت کریں، جو آپ کر رہے ہیں اس کو روکیں. اگلی بات، اگلی اس ٹائم بات یہ کہ جو اس ٹائم جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ایک بہت اہم پارٹی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ میڈیشن کروانا چاہتے ہیں افغانستان کے طالبان اور پاکستان کی گورنمنٹ کے دوران، بیکاز جو فضل الرحمان صاحب ان کے تعلقات بھی ہیں کابل کی گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اوبیسلی ان کے تعلقات ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کسی طرح یہ دونوں طرف معاملات کو بہتر کریں. اب جمعیت علماء اسلام کے لیڈر فضل الرحمان صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ہیو پلیڈ رول ان ریڈیوسنگ ٹینشنز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ان دا پاسٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ ناؤ ٹو. تو فضل الرحمان صاحب نے ایک آفر کی ہے کہ میں نے پہلے بھی معاملات افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہتر کروائے ہیں اور میں اب بھی کروا سکتا ہوں اگر مجھے موقع دیا جائے. اور آئی تھنک اگر فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تو اٹس فائن، ان کو اگر طالبان ان کی بات کو سنتے ہیں، یہ کانفلکٹ کم ہوتا ہے تو اٹس فائن، ان کو بھیجنا چاہیے، بیکاز ان کا کہیں نہ کہیں اگر انفلوئنس ہے طالبان پہ تو اٹس ویری فائن، اٹس ویری گڈ فار پیپل فار پاکستان، کیونکہ پاکستان بھی تو جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتا کسی بھی کنٹری کے ساتھ. اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ایک انفلوئنس تو ہوگا جو اس معاملے کو حل کر سکے. اگر انہوں نے بات کی ہے تو پاکستان کو بھی اس چیز کو سیریس لے کر ان کو کہیں نہ کہیں میڈیشن کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ یہ جنگ نہ ہو. آگے بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے اس ٹائم کہ پاکستان نے جو اب بہت سارے اینالسٹ ایک اور بڑی اہم بات کریں، اس کو سنیے گا. دا پاکستانی ایئر اسٹرائکس ڈیورنگ متقی افغانستان فارن منسٹر وزٹ ٹو انڈیا ور لائکلی انٹینڈیڈ ٹو سینڈ اے میسج دیٹ اسلام آباد ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز فورس اف اٹ پرسیوز